بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا آج میراث کا 13واں سبق ہے۔ ہم ذوی الفروض کے احوال پڑھ رہے تھے، تو پچھلے سبق میں ہم نے بیٹی کے احوال پڑھے ہیں اور آج ہم پوتیوں کے احوال پڑھیں گے۔ دیکھیں، پوتیوں کے کل 6 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ بیٹیوں کی عدم موجودگی میں پوتی اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا، یعنی بیٹیاں نہیں ہیں، مذکر اولاد اور بھی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، البتہ ایک پوتی ہے صرف، تو اور باقی عصبات میں سے کوئی ہے، تو ایک پوتی ہے تو اس کو کل جائیداد کا نصف ملے گا۔ جیسے ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس نے ایک پوتی چھوڑی اور ایک چچا چھوڑا، تو چچا عصبہ بنے گا، یا والد چھوڑا تو والد عصبہ بنے گا، باقی نصف جو لے جائے گی وہ پوتی لے جائے گی۔ اب اسی کے ساتھ دوسری صورت یہ ہے کہ بیٹیوں کی عدم موجودگی میں پوتیاں اگر ایک سے زائد ہوں تو ان کو ثلثان ملے گا، اور ثلثان ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا، یعنی ایک پوتی تھی تو نصف مل رہا تھا، اگر ایک سے زائد 2، 3، 4 پوتیاں ہیں تو اس صورت میں ان کو ثلثان ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا ہے تو اس شخص نے اپنی 5 پوتیاں چھوڑی ہیں اور ایک باپ چھوڑا ہے، تو باپ سدس مال عصبہ بنے گا اور پوتیوں کو ثلثان ملے گا، اور یہ ثلثان ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اور تیسری حالت یہ کہ اگر ایک صلبی بیٹی ہو اور 7 پوتیاں ہوں تو پوتیوں کو ثلث ملے گا۔ ایک صلبی بیٹی ہے، بیٹا وغیرہ کوئی نہیں ہے، تو بیٹی کو نصف ملے گا، اور تاکہ 2/3 ثلثان عورتوں میں پورا کیا جائے اور 1 سدس اس پوتیوں کو مل جائے گا، یعنی نصف بیٹی لے جائے گی اور سدس پوتیاں لے جائیں گی۔ اگر ایک صلبی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ پھر پوتیاں ہوں تو اس صورت میں پوتیوں کو سدس ملے گا، تاکہ 2/3 جو لڑکیوں کا حصہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ 2/3 پورا کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ مثلا 6 ایک عدد ہے، اس کا نصف 3 اور اس کا سدس 1 بنتا ہے، اور اس کا ثلثان یعنی 2/3 4 بنتا ہے، اور نصف اس کا 3 بنتا ہے۔ اگر سدس 1 ملا دیا جائے تو 3 اور 1 4 ہو جائیں گے، اور 4 6 کا یہ ثلثان ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ نصف اور سدس کا مجموعہ ثلثان بنتا ہے۔ لڑکیوں اور پوتیوں کا مجموعہ حصہ جو ہے وہ ثلثان ہی ہے، اس سے زیادہ ان کو نہیں مل سکتا۔ جب لڑکی کو 1 ہونے کی وجہ سے نصف دیا تو ثلثان میں سے سدس بچ گیا، تو جو سدس بچا ہے وہ پوتیوں کو سدس دے دیا جائے گا، تو لڑکیوں اور پوتیوں کا حصہ ثلثان 2/3 مکمل ہو چکا ہے، جس کو یوں بھی کہا جاتا ہے تکملۃ للثلثین۔ اب اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے ایک بیٹی چھوڑی اور ایک پوتی چھوڑی اور ایک اس نے جد چھوڑا، تو بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو سدس ملے گا، جد سدس مال عصبہ بنے گا۔ اب اس کی تیسری اور چوتھی حالت ذرا دیکھیے، اگر 2 یا زیادہ بیٹیاں ہوں، اگر میت کی حقیقی بیٹیاں 2 یا زیادہ موجود ہیں تو اس صورت میں پوتیاں ساقط ہو جائیں گی، کیونکہ پورا ثلثان جو لڑکیوں کا حصہ ہے، عورتوں کا حصہ ہے، وہ ان بیٹیوں نے لے لیا۔ لیکن اگر پوتیوں کے ساتھ کوئی برابر کا پوتا یا میت کا پڑ پوتا یا اس سے نیچے سکڑ پوتا وغیرہ ہو تو ساقط ہونے والی پوتیاں ان کے ساتھ عصبہ بالغیر ہو جائیں گی۔ اب یہاں پوتیاں ساقط نہیں بلکہ اپنے پوتے کے ساتھ اور مذکر کے ساتھ مل کر یہ عصبہ بالغیر بن جائیں گی، یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ترکہ ان کو ملے گا، اور وہ برابر میں، یعنی وہ ان کے درمیان اس طرح تقسیم ہوگا کہ پوتے کو دوہرا اور پوتی کو ایک حصہ ملے گا۔ اب اس کی مثال ذرا سمجھیے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے ایک پوتی چھوڑی اور اس نے 3 بیٹیاں چھوڑی اور ایک عام چھوڑا، اس صورت میں تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔
کیونکہ 3 پوتیاں ثلثان وہ پورا لے رہی ہیں اور پوتی ساقط ہوگی اور چچا جو ہے وہ اسبہ بن جائے گا۔ اب ایک دوسری مثال ذرا دیکھیے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے 2 بیٹیاں چھوڑی اور ساتھ ہی اس نے پوتی چھوڑی اور پوتیوں کے ساتھ اس نے پوتا یا پڑ پوتا چھوڑ دیا۔ اب اس صورت میں پوتیاں ثلثان لے جائیں گی اور باقی بیٹیاں ثلثان لے جائیں گی، کیونکہ 2 بیٹیاں وہ ثلثان لے جائیں گی۔ باقی یہاں پوتیاں پڑ پوتے مذکر کے ساتھ مل کر اسبہ بن جائیں گی۔ اگر کوئی اور ذوی الفروض نہیں ہے یا ہیں تو ان کو دینے کے بعد جو بچ رہا ہے اب وہ یہاں پوتیوں اور پڑ پوتیوں کو دیا جائے گا۔ آگے چھٹی حالت یہ کہ اگر پوتیوں کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا ہو تو پوتیاں اور پوتے سب ساقط ہو جائیں گے، یعنی مؤنث اولاد کے ساتھ میت کا بیٹا آ گیا ہے، یا مؤنث اولاد نہیں ہے، صرف مؤنث کا اور میت کا بیٹا موجود ہے، اب پوتیاں ہوں اور پوتے یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ بیٹا میت سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح پڑ پوتیوں کے ساتھ اگر کوئی پوتا ہو تو پڑ پوتیاں اور پڑ پوتے سب ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ اس لیے کہ پوتا زیادہ قریب ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بھئی اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں، یہ میراث کا ایک قانون ہے۔ اب اس کی ایک مثال سمجھیے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیٹا چھوڑا اور ایک باپ چھوڑا اور ایک اس نے پوتی چھوڑی۔ ظاہر بات ہے یہاں باپ کو سدس ملے گا، بیٹا موجود ہے، اور یہاں ابن ہے، ابن عصبہ بنے گا اور ابن کی وجہ سے پوتی جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔